بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موتا کا میدان اردن کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ مقام اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی کو شام کے شہر بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ بصرہ کے حاکم نے حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ یہ نبی اکرم کے واحد ایلچی ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ یہ خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے حاکم سے جنگ کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور فرمایا قیادت حضرت زید بن حارثہ کریں گے۔ یہ شہید ہو گئے تو پرچم حضرت جعفر طیار بن ابی طالب اٹھائیں گے۔ یہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت فرمائیں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو لشکر اپنے قائد کا فیصلہ خود کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر سے قبل کبھی ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے سپہ سالار کا تعین نہیں فرمایا تھا، چنانچہ تینوں سپہ سالاروں کو یقین تھا ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم شام میں شہید ہو جائیں گے۔ لشکر روانہ ہوا۔ مجاہدین 854 کلومیٹر کا سفر طے کر کے معاون، یہ شہر آج بھی موجود ہے، پہنچے تو روم کا بادشاہ ہرقل 2 لاکھ فوجیوں کا لشکر لے کر خود شام پہنچ گیا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ ترین صورتحال سے مطلع کر کے رہنمائی لی جائے، لیکن پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تقریر فرمائی اور کہا 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت ضرور ہمارا مقدر بنے گی، ہم دشمن پر غالب آئیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، بس آگے بڑھو۔ لشکر اسلام آگے بڑھا۔ موتا کے میدان میں جنگ ہوئی۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ نبی اکرم کے فرمان کے بعد حضرت جعفر طیار نے لشکر کی قیادت فرمائی، وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے تو لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے موتا کے میدان میں بے جگری کی تاریخ رقم کر دی۔ آپ کی 9 تلواریں ٹوٹیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی اکرم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عنایت کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید یہ جنگ نہیں جیت سکے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے دل میں مسلمانوں کی دھاک بھی بٹھا دی اور آپ لشکر کو بحفاظت واپس مدینہ بھی لے آئے۔ جنگ موتا شام پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔ شام میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کا پرچم طلوع ہو گیا۔ ہم ہفتے کے دوپہر طفیلہ میں حضرت حارثہ بن عمیر کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ نبی اکرم کے ایلچی تھے۔ آپ کی شہادت جنگ موتا کا باعث بنی تھی۔ آپ کا مزار بدوؤں کے علاقے میں ہے، دور دور تک صحرائی اور پہاڑی گاؤں بکھرے ہوئے ہیں۔ مزار کے ساتھ خوبصورت مسجد ہے۔ ہم نے مزار پر حاضری دی، ایلچی رسول سے اپنی درخواست رسول اللہ تک پہنچانے کی درخواست کی اور موتا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کرک کا مشہور شہر آیا۔ یہ شہر سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت نوح کی وجہ سے مشہور ہے۔ سلطان نے صلیبی جنگوں کے دوران یہاں بہت بڑا قلعہ بنایا تھا۔ یہ قلعہ آج تک قائم ہے۔ کرک کے مضافات میں حضرت نوح کا مزار بھی ہے اور ایک دیو ہیکل بحری جہاز جیسا پہاڑ بھی۔ مقامی لوگ اس پہاڑ کو سفینہ نوح کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے یہ پہاڑ حضرت نوح کی کشتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے چٹان بنا دیا۔ وہ چٹان دور سے واقعی بحری جہاز لگتی ہے۔ کرک کی وادی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھی۔ ہم پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ بل کھاتے ہوئے وادی میں پہنچ گئے۔ راستے میں پانی کے چشمے بھی تھے اور وادی میں شاداب کھیت بھی۔ موتا اب ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جوں موتا کے قریب پہنچ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ یہ دھڑکنیں تیز کیوں نہ ہوتی، یہ جانتی تھیں میں انہیں عاشقان رسول کے در پر لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ میں جوں موتا کے قریب پہنچ رہا تھا میری دھڑکنیں ٹوٹ ٹوٹ کر سینے سے باہر لپک رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم موتا پہنچ گئے۔ موتا کے 2 حصے ہیں، موتا کا میدان اور صحابہ کرام کے مزارات۔ صحابہ کے مزارات کے گرد مزار کے نام سے ایک نیا شہر آباد ہو چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کے مزار پر حاضر ہوئے۔
آپ نبی اکرم کے چچا زاد اور حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ بے انتہا سخی اور درد دل سے مالا مال تھے۔ اللہ کے حکم پر 2 ہجرتیں فرمائیں، حبشہ بھی گئے اور مدینہ بھی۔ نجاشی کے دربار میں ایسی تقریر فرمائی کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آج جب حبشہ سے مدینہ تشریف لائے تو نبی اکرم نے شہر سے باہر آپ کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت جعفر طیار کے مزار کے گرد بہت شاندار مسجد تھی۔ ہم مسجد کے برآمدوں سے ہوتے ہوئے حضرت جعفر طیار کی آخری آرامگاہ تک پہنچ گئے۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ میں جوں جوں دعا کرتا گیا میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی چلی گئی۔ میرے جلتے ہوئے دل پہ آب زمزم کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ دل مضطرب کو آرام سا آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کا مزار بھی اسی کمپاؤنڈ میں ہے۔ ہم 2 برآمدوں سے گزر کر اور 2 سیڑھیاں چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے دربار میں حاضر ہو گئے جن کے قدموں کی مٹی پر سینکڑوں بادشاہوں کے تاج قربان کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بنو کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن میں غلام بنے۔ حضرت ختیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام نے انہیں خرید کر حضرت ختیجہ کو دے دیا اور حضرت ختیجہ نے انہیں بعد ازاں نبی کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ وہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کے والد اور چچا آپ کو تلاش کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ نبی اکرم کو ان کی رہائی کے بدلے رقم کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا یہ اگر جاتے ہیں تو آپ مفت میں لے جائیں، لیکن حضرت زید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم کہ یہ منہ بولے صاحبزادے جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں میں کھڑے ہو کر عرض کیا ہم آپ کے آقا کی غلامی کے قابل نہیں ہیں، خدا را آپ ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ میں دل ہی دل میں یہ فکرہ دہراتا جاتا تھا اور اپنی پلکوں پر لرزتی بسی سنبھالتا جاتا تھا، کاش میں رسول مجھے اپنا غلام کی غلامی کا پروانہ جاری کر دیں، یہ مجھے اپنے غلاموں کی غلامی میں قبول کر لیں، یہ مجھے حضرت زید حارثہ کا غلام سمجھ لیں تو ساری بگڑیاں بن جائیں گی۔ عبداللہ بن رواحہ کا مزار ذرا فاصلے پر تھا۔ آپ انصاری تھے، شاعر تھے، قبول اسلام کے بعد شاعری ترک کر دی، لیکن ایک بار خود رسول اللہ نے شعر سنانے کا حکم دیا۔ آپ نے تازہ ترین کلام پیش کر دیا۔ ناقدین ادب اس واقعے کو نبی اکرم کی سخن نوازی کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں جتنی دیر آپ کے مزار پر کھڑا رہا میں دل ہی دل میں آپ کے وہ اشعار دہراتا رہا جو آپ نے رسول اللہ کے حکم پر تخلیق فرمائے تھے۔ میں ہر بار شعروں کی آخر میں عرض کرتا یا رسول اللہ میں عبداللہ بن رواحہ نہیں ہوں، لیکن شعر تو انہی کے ہیں، آپ یہ شعر سن کر صرف ایک بار میری طرف توجہ فرمائیں، میری دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائیں گی۔ نہ جانے کیوں میرا دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا میرے رسول نے مجھے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے قدموں میں کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا۔ آپ نے میرے اوپر شفقت کی ایک نگاہ ڈال دی تھی، ورنہ میں اندر یقین کی یہ طاقت پہلے کہاں تھی۔ ہم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے مزار سے موتا کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ میدان شہر سے باہر ہے، حکومت نے وہاں یونیورسٹی بنا دی ہے۔ جنگ کے میدان کے گرد خاردار تار لگی تھی۔ میدان کے اندر تینوں صحابہ کرام کی جائے شہادت کی نشانات موجود ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی جائے شہادت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ایک زیر زمین سرنگ ہے جس سے صدیوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے میں بدقسمتی سے تصدیق نہیں کر سکا۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے مقامات شہادت بھی باقاعدہ مارک ہیں۔ ان مقامات کو پتھر اور ستون لگا کر نمایاں کر دیا گیا ہے۔ پورے میدان میں پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ میں دیر تک موتا کے کنارے کھڑے ہو کر میدان کی طرف دیکھتا رہا اور تاریخ اپنی پوری جزیات کے ساتھ آہستہ آہستہ میرے سامنے کھلتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع دینے کے لیے خود حضرت جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ حضرت جعفر طیار کے بچوں کو پیار کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ حضرت جعفر طیار کی اہلیہ حضرت اسما بھی رونے لگی۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیجو۔ آپ نے یہ حکم کیوں دیا تھا اس کا پس منظر بھی کم دلچسپ نہیں۔ حضرت جعفر دراصل ابو المساکین کے لقب سے مشہور تھے۔ پورے مدینہ کے مساکین لوگ صرف آپ کے دروازے پر جاتے تھے اور جو بھی شخص وہاں جاتا تھا اسے اس گھر سے کھانا ضرور ملتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا آج غم کی وجہ سے جعفر کے اہل خانہ کھانا نہیں بنا سکیں گے، چنانچہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج کوئی مسکین اگر جعفر کے گھر آئے اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے۔ چنانچہ آپ اپنے گھر میں کھانا پکوا کر بھجوا دیا۔ میں نے موتا کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ واقعہ یاد کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسکین بھی ہوں اور میں حضرت جعفر طیار کے مقام شہادت پر بھی کھڑا ہوں۔ میں آج یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں، کیا آپ کی غیرت گوارا کر لے گی؟ بس میرے یہ سوچنے کی دیر تھی، میدان موتا کی ہواؤں نے انگڑائی لی اور فضا میں خوشبو سی بکھر گئی۔